کئی لوگوں کو اکثر موت کا ڈر اتنا سر پہ سوار ہو جاتا ہے کہ وہ ان کی عجیب سی کیفیت بن جاتی ہے۔ وہ روزمرہ کے کام جب کرتے ہیں، جب عبادات وہ کرتے ہیں، جب وہ سونے لگتے ہیں تو ایک ان کو بے سکونی سی ان کے دماغ میں یعنی چھائی ہوتی ہے اور ان کی ایک بڑی عجیب سی کیفیت بن جاتی ہے۔ سائیکولوجی میں اس کو تھیناٹوفوبیا کہا جاتا ہے، یعنی اگر آسان لفظوں میں کہوں تو ڈیتھ اینگزائٹی اس کو کہتے ہیں، یعنی جس میں انسان کے سر پر موت کا جو خوف ہے وہ سوار ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی عجیب سی کیفیت بن جاتی ہے۔ دیکھیں یہ ایک سائیکولوجیکل کیس ہوتا ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس کو تھیناٹوفوبیا کہا جاتا ہے۔ اس کا یعنی ایک فوبیا ہے یہ، جس کے اندر انسان کو موت کا ڈر ستانے لگ جاتا ہے۔ لیکن ہمارے دین نے اس کا بڑا ہی بہترین اور بڑا ہی پیارا حال بتایا ہے، جو کہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا، اور انشاءاللہ عز و جل جن لوگوں کو یہ فوبیا ہے، جن لوگوں کو یہ چیز تنگ کرتی ہے، موت کا خوف زیادہ تنگ کرتا ہے، ان کے سر پر سوار رہتا ہے، ان کو یہ ویڈیو بڑی ہی مدد دے گی انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ تعالیٰ سے پوری امید ہے۔ ترمذی میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لذتوں کو توڑنے والی یعنی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ اچھا، اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ موت کو یاد کر کر اپنے آپ کو بے سکون کر دو، اپنے سر پہ سوار کر لو اور بے سکون ہو جاؤ۔ اس حدیث کا یہ قطعاً یہ مطلب نہیں ہے، نہ یہ مقصد ہے، بلکہ اس حدیث کے اگر آپ الفاظ پڑھیں تو آپ کو واضح طور پر سمجھ آئے گا کہ حدیث جو ہمیں موت کو کثرت سے یاد کرنے کو کہہ رہی ہے وہ کس وجہ سے کہہ رہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کو کثرت سے یاد کرو، اس سے حرام لذتیں ختم ہوں گی۔ یعنی موت کو کثرت سے ہمیں یاد کرنا ہے، کس وجہ سے؟ تاکہ جو حرام لذتیں ہوتی ہیں، گناہ کی طرف جو ہماری رغبت ہوتی ہے وہ کم ہو، وہ ختم ہو۔ ٹھیک ہے، تو یہ مقصد ہے۔ تو سب سے پہلے تو موت کو لے کر ہمیں مائنڈ سیٹ چینج کرنا پڑے گا اپنا، تاکہ ہم موت کو جب یاد کریں تو ہمیں پتا ہو کہ موت کو کیوں یاد کر رہے ہیں۔ موت کو یاد کرنا ایک بڑی ہی بہترین چیز ہے۔ دیکھیں دین اسلام میں یہ ہے کہ موت کو کثرت سے یاد کرو، لیکن ایک مقصد کے ساتھ یاد کرو۔ خالی دماغ میں اپنے یعنی موت کو سوار نہ کر لو، بلکہ ایک مقصد کے ساتھ یاد کرو۔ اس کا مقصد کیا ہونا چاہیے کہ ہم موت کو یاد کر رہے ہیں، اس لیے یاد کریں کہ بھائی ہم نے اس دنیا میں پرماننٹ نہیں رہنا ہے کہ ہم چپک گئے اس دنیا سے، بلکہ ہمیں موت آ جانی ہے۔ ٹھیک ہے، اگر ہم اس دنیا میں آئے ہیں، ہمیں زندگی ملی ہے، تو بھائی اسی طرح ہمیں موت بھی آ جانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موت کا وقت بھی مقرر کیا ہوا، جس ذات نے ہمیں پیدا کیا، جس ذات نے ہمیں زندگی دی ہے، اسی ذات نے بھائی موت بھی پیدا کی ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ فرماتا ہے میں نے ہی زندگی کو پیدا کیا، میں نے ہی موت کو پیدا کیا، تاکہ میں تمہیں دیکھوں کہ کون تم میں سے بہترین اعمال کرنے والا ہے۔ یعنی موت کو اپنے سر پر سوار نہ کیجئے، جب موت آنی ہے تو بالکل آخر ہی رہنی، اس کا وقت مقرر ہے۔ جب موت آ جائے گی تو نہ ہی ایک لمحے کی تاخیر ہوگی، اور جب موت آ جائے گی تو نہ ہی ایک لمحے کی اس کے بعد کوئی زندگی ملے گی۔ موت کا وقت بالکل مقرر ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں فرماتا ہے کہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی شخص مر نہیں سکتا، اور اللہ پھر اسی سورہ آل عمران کی آیت میں فرماتا ہے کہ اللہ نے سب کی موتوں کا وقت لکھ رکھا۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ایک اور بات فرماتا ہے سورہ نساء میں۔ اس سے پہلے اس آیت کا کانٹیکسٹ سن لیں کہ جو مدینے میں منافقین تھے، ٹھیک ہے نا، ان کو جہاد کا حکم دے دیا گیا تھا کہ جہاد کرو۔ تو یہ جو منافقین تھے نا، یہ مسلمانوں کو ڈرایا کرتے تھے اور خود بھی ڈرتے تھے۔ یہ خود بہت ڈرپوک تھے اور خود ڈرتے تھے کہ بھئی ہمیں موت آ جائے گی، تو یہ مسلمانوں کو بھی ڈرایا کرتے تھے کہ اگر تم جہاد کرو گے تو تمہیں موت آ جائے گی، ٹھیک ہے نا، تو تمہاری موت بھی ہو سکتی ہے۔ تو اسی بات پر اللہ تعالیٰ نے ان منافقوں کو جواب دیا کہ تم جہاں کہیں بھی ہو تمہیں موت آ پکڑے گی، چاہے تم مضبوط قلعوں میں ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی موت کا جو وقت ہے نا وہ مقرر ہے۔ ایک مسلمان کا ایٹیٹیوڈ یہ ہونا چاہیے کہ یار سب کچھ اللہ کے اختیار میں، اللہ کے علم میں ہے، سب کچھ اللہ کی حکمت، یعنی یہ سارے معاملات اللہ کی حکمت سے ہو رہے ہیں۔ اسی کانٹیکسٹ میں سورہ جمعہ کی وہ آیت بھی رکھ دیتا ہوں جس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کہہ دو کہ جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ تو تمہیں ضرور ملنے والی ہے، اور تم اس موت کے بعد اس اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے جو کہ غیب کا بھی جاننے والا ہے، ظاہر کا بھی جاننے والا ہے، اور وہ پھر تمہیں بتائے گا جو کچھ تم دنیا میں کیا کرتے تھے۔ اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ یہی بات کر رہا ہے کہ موت کا وقت مقرر ہے، وہ تو تمہیں ضرور ملنے ہی ملنے والی ہے، اس کی تو تم ٹینشن لو ہی نہ کہ موت آتی ہے کہ نہیں آتی، موت تو تمہیں آنی ہے، وہ تو ضرور آنی ہے۔ دیکھیں اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ یہی فرما رہا ہے کہ پھر جب تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے تو وہ پھر تمہیں بتائے گا کہ تم دنیا میں کیا کیا کرتے رہے۔ تو ہمیں اپنا یعنی اپنے اعمالوں کو بہترین کرنے کی کوشش کرنی کہ جب ہم اپنے رب سے ملاقات کریں تو ہمارا رب ہم سے راضی ہو، اور جب اللہ تعالیٰ ہمیں صلہ دے تو ہم اپنے رب سے راضی ہو جائیں۔ تو یہ ہمارا ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے۔ موت یعنی فکر یعنی اس حوالے سے تو ہمیں کرنی چاہیے کہ یار موت آنی ہے، ٹھیک ہے، ہم نے اس دنیا میں ہمیشہ تو رہنا ہے نہیں، تو جب موت آنی ہے تو بھائی موت کے لیے تیاری بھی ہمیں کرنی ہے۔ اچھا، جب بھی آپ لوگوں کو اس طرح کی چیزیں یعنی اس طرح کے خیالات آئے نا تو یہ شیطانی وسوسے ہوتے ہیں کہ جب آپ لوگوں کو موت کا خیال آئے اور اتنا خیال آئے کہ آپ بے سکونی میں چلے جائیں تو یہ شیطان کی ایک چلاکی ہوتی ہے، شیطان کا ایک وسوسہ ہوتا ہے۔ تو آپ کیا کریں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ سے پناہ مانگیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور موت کی تیاری کرنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔